لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ اس وقت امت مسلمہ کا ایک مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پوری دنیا کے انسانوں کا اس وقت ایک مسئلہ نہیں بلکہ سب مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جس طرح رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ایسے ہی آج کے مسائل کو بھی آپ کاؤنٹ کرنا چاہیں تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے بیشتر بھی مسائل کے انبار تھے، اور چونکہ رب قدیر جل جلالہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بن کر جب اگر ہوئے تو ہر مسئلے کا حل، ہر پرابلم کا سولیوشن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، اور پھر مضطرب دلوں کو ایسا قرار عطا کیا کہ تلوار کے سائے میں بھی انہیں سکون نظر آیا کرتا تھا۔ آج انسان اس چیز کا متلاشی ہے، کسی سے پوچھو دولت کیوں کما رہے ہو تو کہے گا سکون حاصل کرنے، بنگلہ کیوں بنا رہے ہو سکون حاصل کرنے، ایئر کنڈیشن کیوں لگا رہے ہو سکون حاصل کرنے، اچھی کار کیوں خرید رہے ہو سکون حاصل کرنے، بزنس کلاس اور فرسٹ کلاس میں سفر کیوں کر رہے ہو سکون حاصل کرنے۔ غرض کہ انسان کو اگر پوچھا جائے کہ تم جس سکون کو چاہتے ہو اس سکون کے لیے تمہارے پاس فارمولا کیا ہے، تو ان مادی چیزوں کا حوالہ دے کر انسان کہے گا کہ میں ان چیزوں کے ذریعے سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے بنگلہ بھی بناتا ہوں، گاڑی بھی خریدتا ہوں، اے سی بھی استعمال کرتا ہوں، سیلری انکریز کی بات بھی کرتا ہوں، ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں۔ انسان مادی چیزوں کے ذریعے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں بنگلہ بن گیا، بے قراری بڑھ گئی، ایئر کنڈیشن آ گیا، سکون ختم ہو گیا، نرم گدا آ گیا، نیند اڑ گئی۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے کہ جن چیزوں کے ذریعے ہم دل کو سکون دینا چاہتے تھے ان چیزوں کے باوجود ہماری طبیعت میں سکون کیوں نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں سکون کا تعلق مادی چیزوں سے نہیں ہے، سکون کا تعلق نیکیوں سے ہے۔ زندگی میں کبھی بھی آپ دیکھیں نیکی کر کے کبھی بے چین نہیں ہوں گے، اور زندگی میں کبھی بھی آپ دیکھیں گناہ کر کے مطمئن نہیں ہوں گے۔ نیکی سکون دیتی ہے، گناہ بے چین کر دیتا ہے۔ نیکی اطمینان دیتی ہے، گناہ بے قرار کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے دل کے سکون کے کچھ نسخے۔ میں کچھ ٹپس آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ دل کیسے مطمئن ہو، قلب کو قرار کیسے ملے۔
آج تک بہت سارے فارمولے آپ نے اپنے اعتبار سے اپنائے ہوں گے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے. مجھے نہیں معلوم کہ ان فارمولے کے بعد آپ کو اطمینان ملا یا نہیں، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ رب قدیر جل جلالہ کے فرمان اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے کی بنیاد پر یہاں بھی سکون ملے گا، قبر میں بھی سکون ملے گا اور محشر میں بھی سکون ملے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ جانتے تھے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ہر پرابلم کا سولوشن پیش کریں گے. تو مسئلہ کہیں کا ہوتا، زمین کے اوپر کا ہوتا یا زمین کے اندر کا ہوتا یا میدان محشر کا ہوتا، صحابہ کرام علیہ رضوان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سوال کرتے اور اپنے پرابلم کا سولوشن حاصل کر لیا کرتے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیا ہے؟ لفظ نجات کی جامعیت دیکھیے کہ صحابی رسول نے یہ نہیں پوچھا دنیا کی مصیبتوں سے نجات کیا ہے یا آخرت کی مصیبتوں سے نجات کس چیز میں ہے. ایک مطلق کوشچن، مطلق سوال صحابی رسول نے حضور سے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نجات کس چیز میں ہے یا نجات کیا ہے؟ اب نجات کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھے، ٹینشن سے نجات کس میں ہے، مصیبتوں سے نجات کس میں ہے، بیماری سے نجات کس میں ہے، تکلیف سے نجات کس میں ہے، تنگ دستی سے نجات کس میں ہے، بیماری سے نجات کس میں ہے. جتنی بھی تکلیفیں ہیں ان ساری تکلیفوں کو کاؤنٹ کر لو اور اس کے بعد اس سوال پر غور کرو کہ انہوں نے سرکار سے مطلق سوال کیا کہ من نجا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس چیز کے اندر ہے اور نجات کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 نسخے عطا فرمائے. تین نسخے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نسخہ عطا فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. اگر کوئی شخص قلب کے اندر سکون کی دولت پانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا دل مطمئن ہو، تو وہ اپنی زبان پر کنٹرول کرے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا تو اچھی بات کہو یا چپ رہو. اور ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت فقد نجا، جو چپ رہا وہ کامیاب ہو گیا، اس نے نجات پائی. بلکہ ایک مقام پر تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ لے، میں اس کی شفاعت کا ذمہ لیتا ہوں. زبان کو قابو میں رکھو، زبان پر کنٹرول رکھو. اسے 32 دانتوں کے درمیان رکھا گیا
اتنا بڑا پہرا بٹھا دیا گیا تاکہ تم اپنی زبان کو مس یوز نہ کرو، بلکہ زبان کو قابو میں رکھ کر پہلے تولو پھر بولو، اس لیے کہ زبان سے جتنی آفتیں آتی ہیں وہ کسی اور چیز سے نہیں آتی۔ اب میں آپ کو مختصراً سمجھاؤں، آپ نے زبان سے کسی کو گالی دے دی، آپ کی طبیعت بے چین ہو گئی، لیکن اگر آپ نے زبان سے اللہ کہا، آپ کے دل کو اطمینان مل گیا۔ آپ زبان سے جھوٹ بولے، طبیعت بے چین ہو گئی، آپ نے زبان سے سچ بات کہہ دی، آپ کے دل کو اطمینان ملا۔ آپ نے زبان سے گانا گنگنایا، غزلیں گنگنائی، گالی گلوچ کی، آپ کی طبیعت بے چین ہو جائے گی۔ جہاں زبان سے آپ نے قرآن کی تلاوت کی، نعت مصطفیٰ گنگنائی، آپ کے دل کو سکون کی دولت نصیب ہو گئی۔ اس زبان کو قابو میں رکھو۔ سب سے زیادہ آفت انسانوں پر جو آتی ہے وہ زبان ہی کی بنیاد پر آتی ہے۔ آج اگر ہم امت مسلمہ کے نوجوانوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو ان کا پورا وجود جہاں بے لگام نظر آتا ہے، وہیں پر ان کی زبان بھی بے لگام نظر آ رہی ہے۔ یہ زبان جو میرے کریم نے عطا فرمائی ہے، یہ بہت قیمتی ہے۔ اسی لیے صبح جب ہوتی ہے تو جسم کے سارے پارٹس زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اے زبان، تو اگر سلامت رہی نا تو ہم سلامت رہیں گے، اگر تو پھسلی تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا۔ آپ سوچیں گے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، آپ نے راہ چلتے ہوئے کسی انسان کو زبان سے گالی دے دی، گالی دے دی آپ نے، تو وہ آ کر آپ کی زبان کو نہیں مارے گا، آپ کی پیٹھ پر مارے گا، آپ کے پیر پر مارے گا، آپ کے چہرے پر مارے گا۔ نہ پیر نے غلطی کی ہے، نہ ہاتھ نے غلطی کی ہے، نہ پیٹھ نے غلطی کی ہے، نہ چہرے نے غلطی کی، غلطی تو زبان نے کی، لیکن وہاں تک مارنے کو کوئی نہیں پہنچتا۔ جو ظاہری وجود نظر آتا ہے لوگ اس کو مارتے ہیں، اس لیے سارا وجود زبان سے ریکویسٹ کرتا ہے، اے زبان تو غلطی مت کرنا۔ یہی زبان ہے۔ اگر کوئی کلمہ طیبہ کافر پڑھ لے، اسے قلب کا سکون مل جائے، جنت کا حقدار بن جائے۔ اور یہی زبان ہے، اگر کوئی اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق کا لفظ کہہ دے تو زندگی کا سارا رشتہ ختم ہو جائے۔ آپ ذرا سوچو، یہ ہے زبان۔ اور پھر طلاق دینے کے بعد آدمی کہتا ہے میں نے غصے میں کہہ دیا، تو حضور نے فرمایا اس بے قراری کو دور کرنا چاہتے ہو، زبان کو لگام دو، زبان کو قابو میں رکھو۔ ہر بات بولنے کی نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں صحیح بھی ہوتی ہیں لیکن بولنے کے لیے منع کیا گیا۔ بظاہر وہ ایسا نظر آتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن عند اللہ وہ چیز نہیں ہوتی۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، اللہ کی راہ میں کوئی قتل کیا جائے تو ہم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں، اس شہید کی، اور سچویشن یہ ہوتی ہے کہ اس کی بیوی عدت گزار لے تو دوسرے کے نکاح میں بھی جا سکتی ہے، ساری چیزیں، نماز جنازہ ہوتی ہے، شہید کو دفن کیا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے کو مردہ نہ کہو۔
حالانکہ جو سلوک ایک مردے کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، لیکن قرآن نے منع کیا. ٹھیک ہے تم دفن کر رہے ہو، ٹھیک ہے تم نماز جنازہ پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے تم اسے کفن پہنا رہے ہو، ٹھیک ہے اس کی بیوہ جو ہے عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح کر لے گی، لیکن تمہارے نزدیک یہ مردہ ہے. لیکن زبان سے مت کہنا اس لیے کہ میرے نزدیک یہ زندہ ہے. تو بہت سارے جملے اور بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں. توجہ چاہوں گا جس طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں. بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر میں ہمیں کچھ نظر آتے ہیں لیکن اس کے باطن تک ہماری رسائی نہیں ہوتی. تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، روک دیا گیا ہے. اور یہاں سچویشن یہ ہے کہ زبان ہی میں جیسے کہتے ہیں اس کی زبان میں تو ہڈی ہی نہیں، تو واقعی زبان میں ہڈی نہیں، بس بولتا ہی رہتا ہے، بولتا ہی رہتا ہے. تو دل کو سکون کی دولت اگر دینی ہے، دل کو اطمینان کی دولت اگر دینی ہے تو پہلا نسخہ یہ ہے کہ اپنی زبان پر کنٹرول کرو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. اگر زبان اتنی اہم نہ ہوتی تو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی یہ نہ فرماتے جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ لے میں اس کی شفاعت کا ذمہ لیتا ہوں. کتنی بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنی زبان پر بڑا کنٹرول کرتے، اپنی زبان پر بہت لگام لگائے رکھتے، اور اتنا کنٹرول اتنا کنٹرول اتنا کنٹرول کہ بلا وجہ کی کوئی بات ان کی زبان سے نکلتی ہی نہیں تھی. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ گرمی کا موسم تھا اور اچانک بادل سر پر منڈلانے لگے اور بارش ہو گئی. تو ہم سب کہتے ہیں لیکن اللہ والوں کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے نا. تو ان کی زبان سے نکلا یہ بے موسم کی بارش، بس اتنا کہا انہوں نے. اور اتنا کہنے کے بعد نماز میں جو ان کو لذت ملتی تھی وہ لذت ختم ہو گئی، وہ ٹیسٹ ختم ہو گیا. مراقبہ کیا، اے اللہ نماز میں جو لذت ملتی تھی آج مجھے نہیں ملی. تو کہا گیا کوئی زبان سے جملہ نکلا ہے جو ناپسندیدہ ہو. احساس ہوا ہاں میرے کریم تیرے ہر کام کے پیچھے حکمت ہے، تیرا کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا. میں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ بے موسم کا بارش، تو جانتا ہے کہ کب بارش برسانا چاہیے اور کب نہیں برسانا چاہیے. مولا میری زبان سے یہ غلط جملہ نکل گیا، مجھے معاف فرما دے. اور اس کے بعد 30 سال تک اس ایک جملے کے عوض کے اندر اپنا سر کبھی آسمان کی طرف، چہرہ کبھی آسمان کی طرف انہوں نے نہیں کیا. ہم نے تو یہی سنا ہے اور ہم اسی پر پوری توجہ دیتے ہیں کہ نوافل کی کثرت ہو، تلاوت کی کثرت ہو. میں آپ کو بہت سارے تلاوت کرنے والے بھی بے چین بتا سکتا ہوں، بلکہ حد تو یہ ہے کہ مسجد میں نماز کے لیے آ کر مسجد میں بھی بے چین آپ کو دکھا سکتا ہوں. اللہ کے گھر میں آ کر پھر بھی بے چین. کیا نہیں ہے یہ بات سچی؟ آج یوتھ کو دیکھ لیجئے، جمعہ کے دن خطبے کے وقت آتے ہیں اور جلدی سے 2 رکعت پڑھ کر ایسے بھاگتے ہیں جیسے قید سے آزاد ہوئے ہوں. روئے زمین کی سب سے زیادہ سکون کی جگہ اللہ کا گھر ہے، لیکن آج یہاں بھی لوگوں کو سکون نہیں ملتا. زبان اس کے ذریعے اتنے فالتو اور فضول جملے نکل چکے ہیں کہ دل اس کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے.
اس لیے اب نیکیوں کے باوجود بھی قلب کو تسکین کا سامان نصیب نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں یا ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے دل کو سکون کی دولت عطا فرمائے، تو پہلا نسخہ یہ ہے، زبان کو لگام دو اور زبان کو قابو میں رکھو، زبان کو قابو میں رکھو۔ اس لیے کہ میکسیمم آفتیں، میکسیمم پرابلمز زبان ہی کی وجہ سے آتے ہیں۔ ایک تفریح تو نہیں کہوں گا، سمجھانے کے لیے کہوں گا، آدمی اپنی بیوی سے کچھ کمٹمنٹ کر لیتا ہے، اور آج کل تو اللہ خیر فرمائے بیفور میرج ہی سارے کمٹمنٹ ہو جاتے ہیں کہ آفٹر میرج کیا کریں گے، اور بیفور میرج جو ہے وہ آدمی کمٹمنٹ کرتا ہے کہ چاند توڑ کے لا کے دیں گے، آسمان سے تارے لا کر کے دیں گے، اور پھر میرج کے بعد مارکیٹ سے کچھ لانے کا وقت ہی نہیں ملتا، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے کہ آپ نے لانے کا کہا تھا، آپ نے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، وہ کہا تھا۔ جو انسان کے بس میں نہیں ہوتا وہ سارے کمٹمنٹ کر لیتا ہے، اور شادی کے بعد پھر پچھتاتا رہتا ہے، اور روز گالیاں سنتا رہتا ہے، اور روز گھر میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا وہ بولو جو کر سکتے ہو۔ اسی لیے حضور نے صحابہ سے منع فرمایا سوال کرنے کے لیے۔ جب حج کی فرضیت کے حوالے سے حکم نازل ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جو صاحب استطاعت تو اس پر حج فرض ہے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں حضور ہر سال حج فرض ہے؟ سرکار چپ رہے، پھر دوبارہ انہوں نے سوال کیا تو میرے آقا جلال میں آئے، ارشاد فرمایا اگر میں کہہ دوں کہ ہر سال حج فرض ہے تو ہر سال حج فرض ہوگا، لیکن زیادہ سوال سے بچا کرو، بچا کرو۔ تو زبان کو لگام دو۔ اسی لیے آپ اللہ والوں کو دیکھیں گے کہ وہ زیادہ بک نہیں کرتے، ان کی زبان کھلتی ہے تو اللہ کے ذکر میں کھلتی ہے، ان کی زبان کھلتی ہے تو اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے کھلتی ہے، ان کی زبان کھلتی ہے تو اچھی باتوں کے لیے کھلا کرتی ہے۔ اور آج معاشرے کے اندر اچھی بات کے لیے زبان کھلتی نظر نہیں آتی۔ اب اس کا رزلٹ میں آپ کو بتا دوں، میں نے چونکہ ٹاپک ہے میرا دل کے سکون کے نسخے، تو کیسا سکون ملتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ہمیں نرم گدوں پر 2 پنکھوں میں سکون کی نیند نہیں آتی، اے سی میں نیند نہیں آتی، اور اللہ والے درخت کے نیچے چادر بچھا کر سو جاتے، نیند آ جاتی تھی، نیند آ جاتی تھی۔ یہ سکون کہاں سے آتا ہے؟ یہ اطمینان کہاں سے آتا ہے؟ اس اطمینان کا تعلق زبان پر کنٹرول کرنے کی وجہ سے ہے، زبان کو لگام دینے کی وجہ سے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اور لغو باتوں سے، فضول باتوں سے اپنی زبان کو بچائے رکھو۔ اللہ دل کو سکون کی دولت سے مالا مال فرما